الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا ہیں، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وقت کی کمی کے باعث اسے مختصر سا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ میں اس سے قبل کئی مرتبہ قلب کے اوپر بات کر چکا، اور حالات قلب کے اوپر بھی بات کر چکا، حیات قلب کے اوپر بھی بات ہو چکی، دل کی کیفیات پر، مراتب قلب پر بھی بات ہوئی، اور یہ ساری چیزیں قلب کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور اگر بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور و خوض کے ساتھ اگر دیکھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، تو میرے ہر خطاب کا جو نتیجہ ہے، عکس ہے، مغز ہے، روح ہے، وہ قلب ہی
کی طرف ہے۔ استعارتاً قلب ہے، ظاہری طور پر قلب ہے، باطنی طور پر قلب ہے۔ کیوں اس کا مغز و روح قلب کو کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ یہ دل آپ کا سلطان البدن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، تیرے وجود کے اندر جو یہ قلب ہے یہ سلطان البدن ہے، تیرے وجود کا سلطان ہے، دار الخلافہ ہے، اور جس دل پر جو حکومت آ گئی تیرے سارے وجود پر وہ حکومت، تیرے دل پر جس کی حکومت ہوئی سارا وجود اس کی اتباع میں آ جائے گا، سارا وجود اس کے تابع ہو جائے گا۔ اگر تیرے وجود اس دل، اس لوتھڑے کے اوپر روح کا قبضہ ہو گیا تو پھر سارا وجود خیر خیر سے ڈھانپ دیا جائے گا، اور اگر اس دل پر قابض نفس یعنی نفس امارہ ہو گیا تو پھر سارے وجود سے خیر کو ہٹا لیا جائے گا اور شر باقی رہ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، تیرے وجود کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ درست تو تیرا سارا وجود درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ ہر خطاب کا مقصد، مغز و روح اس قلب کو کیوں بنایا جاتا ہے، اس قلب کی اصلاح کی طرف آپ کو متوجہ کیوں کیا جاتا ہے، تزکیہ نفس و تزکیہ قلب کا سامان کیوں مہیا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قلب ہی تو ہے جس سے ساری کھیل چلتی ہے۔ اسی طرح اب قرآن پاک فرقان حمید کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ اب یہاں پر بڑی توجہ کے ساتھ جو سمجھنے والا ایک نقطہ ہے، ہم جب گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے غیر سے بچتے ہیں، ہر اس کام سے جب بچتے ہیں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اپنے وجود کو ہر اس کام سے روک لیتے ہیں، ہر اس حد کے اندر لے جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ اب کس وجود کو لے کر جاتے ہیں؟ ہاتھ کو بچاتے ہیں گناہ سے، بولو نا، نگاہ کو بچاتے ہیں گناہ سے، زبان کو بچاتے ہیں گناہ سے، کان کو بچاتے ہیں، یہ جتنے بھی اقوائے بدن ہیں، آپ کے اعضاء ہیں، ان سارے سر تا پا وجود کو اللہ کے غیر سے، خطاؤں سے، گناہوں سے ہم بچاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ بولو ایسا ہی ہے۔ ساری زندگی محنت کیا کی؟ نگاہ پاک رہے۔ ساری زندگی محنت کیا کی؟ ہاتھ پاک رہے۔ ساری زندگی محنت کیا کی؟ الغرض یہ سارا وجود پاک کرتے رہے، سارے وجود کو پاک رکھنے کی کوشش میں لگے رہے۔ میں بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں، یہ سوچ کا فرق ہے، یہ فہم کا فرق ہے، یہ کیفیات کا فرق ہے ہم میں اور ان اولیاء میں۔ ساری زندگی وجود کو پاک کرتے رہے، مگر جب رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا حکم؟ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے۔ اب ساری زندگی تو پروردگار عالم نگاہ کو پاک رکھتے رہے، ساری زندگی تو کان پاک کر رکھتے رہے، ساری زندگی تو ہاتھوں کو پاک رکھتے رہے، اس زبان کو پاک رکھتے رہے، مگر تو فرماتا ہے نہ کان، نہ آنکھ، نہ زبان، بس دل چاہیے جس کا پاک ہے، آ جا۔ یہاں تو کھیڑی بدل گئی، بھی ساری زندگی تے وجود بہتر کر دے رہے، ساری زندگی تو وجود کو بچاتے رہے، سنبھالتے رہے، محفوظ رکھتے رہے، مگر اب جب اس جہان میں اٹھایا گیا ہے تو وجود کا تو تذکرہ ہی نہیں، فرماتے ہیں دل دکھا تیرا کس حال میں ہے۔
بات کو سمجھ آ رہی؟ تو پھر پتہ کیا چلا؟ اب اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنے دل پر محنت کی، وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی، اس بات کا، اس کی معرفت، اس کی حقیقت، اس کا جواب وہ ابتدائی کلمات کے اندر ہے جو میں نے کہا، دل تیرا سلطان البدن ہے۔ اے بندے اگر اپنی نگاہ پاک رکھنا چاہتا ہے، اے بندے اگر اپنے ہاتھوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اپنی سوچ و فہم کو، عقل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہتا ہے، تو ان ساری چیزوں پر توجہ نہ کر، اس ایک لوتھڑے کو بہتر کر لے جس سے یہ سارا وجود چلتا ہے۔ اس دل کی زمین کو پاک کر لے، اس دل کی زمین سے اللہ کے غیر کو نکال باہر کر دے، اور پھر اس دل کی زمین پر جب نفس سے چھٹکارا پا لے گا اور روح اس پر قابض ہو جائے گی، تو پھر تیرا سارا وجود پاک پاک۔ بات کو سمجھ آ رہی؟ نگاہ پاک کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، ہم گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں کہ نہیں؟ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، زہد و ورع کی کیفیات کی طرف لپکتے ہیں، مگر فرمایا تیرے وجود کے اندر ایک دل ہے جو سلطان البدن ہے، دار الخلافہ کیپٹل ہے اس وجود کا، اس پر قابض جو شے ہے اس کا حکم چلنا ہے نگاہ پر بھی، اس کا حکم چلنا ہے زبان پر بھی۔ بات کو سمجھے؟ اب اس دل پر قابض کون ہے؟ نفس نیچے ہے، نفس ہمارا، میں سمجھانے کی غرض سے، قلب اس کے اوپر ہے، اور روح، چونکہ روح قلب سے اوپر ہے، جو روح ہے یہ قلب کے اندر جنم لیتی ہے۔ یہ بڑا ایک خاص نقطہ ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نفس بڑی سختی کے ساتھ گناہ کا حکم دینے والا ہے۔ جو نفس ہے، نفس ہمارا، کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بڑی سختی کے ساتھ گناہ کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، خرافات کی طرف لے کر جاتا ہے، حکم دیتا ہے کس کو؟ دل کو۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ دل کی طرف توجہ کیوں کی جاتی ہے، ہر خطاب کے اندر دل ہی دل کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ جس کا دل سنور گیا، جس کی دل کی زمین پاک ہو گئی، تو پھر سمجھ جاؤ اس کا سارا وجود ہی پاک ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے وجود کی بات نہیں کی، نگاہ کی بات نہیں کی، زبان کی بات نہیں کی، بس دل کو پکڑ لیا۔ اور ہاں، جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، کیونکہ حقیقت میں جس کا دل قلب سلیم ہے اس کا سارا وجود ہی قلب سلیم ہے، تو پھر وہ کیا فرمایا کہ نفس جو ہے بڑی سختی کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ برائی کا حکم دیتا ہے، خرافات کا حکم دیتا ہے، ہر اس کام کی طرف انسان کی توجہ کو مرکوز کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب وہ حکم کس کو دیتا ہے؟ دل کو۔ اور روح جو ہے فرمایا وہ خیر کی طرف بلاتی ہے۔ اب روح کہاں سے آئی ہے؟ عالم میں نوری سے۔ روح کے ہمسائے کون تھے؟ ملائکہ تھے۔ تو جو روح ہے وہ اپنے دیس کی بات کرتی ہے۔ روح کہتی ہے، اے بندے کے دل، تو اللہ کا ذکر کیا کر۔ اچھا، کیسے ذکر کرے؟ بتا کیسے ذکر کرے؟ تو وہ عرض کرتی ہے کہ جیسے میں عالم میں نوری میں اللہ کو پکارا کرتی تھی۔ پھر بندہ، یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ انسان کی دل کے اندر، یہ اس کی وجدانی کیفیات کے اندر یہ باتیں چلتی ہیں۔ تو پھر وہ بندے کا دل اس سے سوال کرتا ہے کہ تو وہاں کیسے کرتی تھی؟ فرمایا میرے ہمسائے ملائکہ تھے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، میں ان کو دیکھ کر میں بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ عالم نوری سے جو آئی ہے، تو وہاں خوراک بھی نور، فضا بھی نور، وجود بھی نور، اور جس سمت بھی دیکھو نور اعلیٰ، تو وہ بڑی لطیف وجود والی ہے۔ تو وہ اس نورانی
اور وجدانی کیفیات کو کے اوپر وہ طاری کر دیتی ہے وہ کیفیات جہاں سے وہ آئی ہے۔ اب یہ جنگ لگی رہتی ہے، نفس کہتا ہے کہ میرا قبضہ اس دل پر ہو جائے اور پھر برائی کی طرف متوجہ کروں، روح چاہتی ہے کہ میرا قبضہ اس دل پر ہو جائے اور اس بندے کے وجود پر خیر ہی خیر ہو جائے۔ اب یہ جنگ لگی ہوئی ہے اس دار الخلافہ، یہ جو سلطان البدن ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو کیپٹل پر آ گیا، قابض ہو گیا، سارا ملک اس کا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اب ان دونوں کے درمیان جنگ لگی ہے۔ اب جس بندے کی روح کا دیا روشن جو اللہ پاک نے اس تاریک کوٹھے کے اندر کیا ہے، اور ہوائے نفس کی آندیاں چلتی جا رہی ہیں، آندھی پہ آندھی چلتی جا رہی ہے، اور وہ دیے کی جو لو ہے وہ گھٹتی گھٹتی بجھنے کے قریب ہے۔ اب اس حال کے اندر جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ میں آ جائے، کسی اللہ کے ذاکر بندے کے ساتھ آ کر جڑ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے دل سے نفس کا قبضہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کافی عرصہ پہلے خطاب کے اندر یہ بات کی تھی کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ نفس کا پردہ چاک کر دیتے ہیں ذکر الہی خنجر سے۔ ذکر الہی یعنی ضرب ذکر الہی سے کیا کرتے ہیں، نفس کا پردہ چاک کر دیتے ہیں، اور اس کے جو حجابات ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، اس کو کمزور کرتے ہوئے وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ نفس سے امارہ نہیں رہتا، نفس سے ملازمہ بن جاتا ہے۔ جب جنگ ہو کسی کے ساتھ اور کسی ایک چیز کی غرض سے جنگ ہو، جنگ کا مقصد کیا ہے، دل پر قبضہ کیا جائے، روح اور نفس کے درمیان، نفس امارہ کے درمیان جنگ ہے۔ اب روح اگر طاقتور ہو جائے اور تقویت والی ہو جائے، قوت والی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا، روح نفس پر غالب آ جائے گی۔ جب روح نفس پر غالب آ جائے گی تو دل پر قبضہ کر لے گی اور اس نفس کو اپنا ملازم بنا لے گی۔ ایسا ہی ہے نا، جب جنگ کی جائے اور اگلے کو شکست ہو جائے تو پھر آپ اسے بیڑیوں میں ڈال کر غلام بنا کر لے آتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اس غلام سے پوچھا جائے، بتا تو کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، وہ کہے گا غلاموں کی پسند کوئی نہیں، جو دے دو کہ کھا لیں۔ اس غلام کو کہا جائے، بتا تیرا نام کیا ہے، تجھے کس نام سے پکارا جائے، تو وہ کیا کہے گا، غلاموں کا کوئی نام نہیں، جس بھی نام سے چاہو پکار لو۔ اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب روح اس دل کی زمین پر قابض ہوتی ہے تو نفس سے ہمارا نہیں رہتا، نفس سے ملازمہ بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح اللہ کا ذکر کرتی، دل یہ جو مقامات لطائف ہیں وہ ہر لطیف جز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور نفس چونکہ ملازمہ ہے وہ ان کی اتباع میں وہ بھی اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب سارے وجود پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کرم کا، فضل کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس کی عنایات کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور وہ جس جہاں سے روح آئی ہے وہاں کی عالم نوری کی، عالم سماوات کی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے وہاں کی فضائیں انسان کے دل پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بندہ ہوتا تو فرشی ہے مگر اس کے اندر کے معاملات فرشی نہیں رہتے، وہ عرشی ہو جاتے ہیں۔ وہ چلتا پھرتا زمین پر ہے مگر اس کے اندر کی کھیڑ جو ہے وہ عالم جبروت سے، عالم لاہوت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں کے میوے، وہاں کے ثمرات اسے مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس کی دل کی زمین پر اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، عالم جبروت کی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں کے ثمرات و پھل اسے عطا کیے جاتے ہیں، اور وہ پھر ان پھلوں کو کھا کر مست و بے خود اسے پکارتا ہے۔ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کرتا چلا جائے، اس کا ایک طریقہ کار بن جائے، اور جس وقت دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ذکر کی طرف انسان کھنچا چلا ہے۔ اب آپ یہاں سارے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ آخر کوئی تو چیز ہے نا جس نے آپ کو کھینچ کر یہاں بٹھایا ہوا ہے، بولو تو صحیح،
کوئی نہ کوئی اثر تو ہے نا جس نے آپ کو یہاں کھینچا ہوا ہے، یہاں باندھا ہوا ہے، آپ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جو میں اکثر کہتا ہوں، انسان کو پھر اللہ کی رحمت اپنی طرف بلاتی ہے۔ ایک مقام وہ ہے کہ جب ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، اور ایک مقام ایسا بھی بندے کے اوپر آ جاتا ہے جب اس کے مقامات لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں، اس کی روح ذاکر ہو جاتی ہے، قلب ذاکر ہو جاتا ہے، مقام خفی ذاکر ہو جاتا ہے، مقام اکفا ذاکر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تم اس کی رحمت کے طلبگار تھے، اب اس کی رحمت تیری طلبگار ہے۔ بندے کو اس کی رحمت ڈھونڈتی ہے اور اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو پھر بندہ، اب وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ ہم اپنی نگاہ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے کان کو، اپنے وجود ظاہر کے ہر جز کو ابتدائی قاعدے کے اندر پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں بھلا جو کوئی خود کو پاک کرے تو کوئی پاک کر سکتا؟ بولو نا، کوئی اپنی نگاہ کو خود پاک کر سکتا ہے؟ کوئی اپنی زبان کو خود پاک کر سکتا ہے؟ پاک تو پرہیزگار تو حقیقی وہ ہے جسے اللہ پاک کر دے۔ میری بات کو سمجھیں، آپ از خود اگر پاک ہوں گے تو آپ کی نگاہ ایک دن پاک رہے گی، اگلے دن عین ممکن ہے کہ پاک نہ رہے، ناقص ہے نا۔ آپ کی زبان ایک دن پاک رہ سکتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، صبح سحری کے وقت روزہ رکھ لیا جاتا ہے اور غروب آفتاب تک آپ بڑی کوشش کے ساتھ، بڑے ضبط کے ساتھ اپنی زبان کو پاک رکھتے ہیں کہ نہیں کہ میں روزے سے ہوں؟ تو بولو، جو ہی روزہ افطار کیا جاتا ہے تو پھر وہ گرفت، وہ طاقت جو تھی وہ زبان سے جاتی رہتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ آپ سے، بولو نا، کوئی ایسی بات آپ کی زبان پر آ جاتی ہے، کسی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آپ سے ہو جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب بندہ خود کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس کا، کیونکہ ناقص ہے، اور جب خود کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسے کامل پاکیزگی اور پرہیزگاری نصیب نہیں ہوتی۔ جیسے پرندہ ہو، چھوٹا بچہ، اور وہ جب اڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے کہ نہیں؟ بولو، تھوڑا سا اڑا گر گیا، پھر تھوڑا سا اڑا گر گیا، پھر تھوڑا سا یہاں سے اڑا تو وہاں تک چلا گیا، آہستہ آہستہ اس کی وہ جو اڑنے کی قوت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یہاں سے وہاں، پھر وہاں سے وہاں تک چلا جاتا ہے۔ ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، بولو، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ماں پھر اسے سہارا دیتی ہے، اڑنا سکھاتی ہے، اور پھر ایک وقت اس پر ایسا بھی آتا ہے کہ پھر وہ فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ یہ دل بھی ایک پرندے کی مانند ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنتیوں کا دل پرندوں کی طرح ہوگا، بڑا نرم، بڑا خستہ قسم کا، بڑی شفقت والا۔ تو یہ دل جو ہے جب از خود محنت کرتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کی ذات اس دل کو دیکھتی ہے کہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر زبان کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ناقص ہے۔ صبح کو پاک کیا، رات میں پھر کمزوری آ گئی کیونکہ کمزور ہے، رات کو کوشش کرتا ہے، صبح پھر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ پاک رکھتا ہے میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کی خاطر کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ وہ دیکھتا رہتا ہے مگر کمزور ہے، وہ پاک نہیں رہ سکتا، تو پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں، وہ اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے پر کرم فرماتے ہوئے کہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر
ساری رات جاگتا ہے، میری رضا کی خاطر سارا دن بھوک پیاس سے کاٹتا ہے، وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر رب اسے پاک کر دیتا ہے۔ اور جسے رب پاک کر دے، میری بات کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ، اور جسے اللہ پاک کر دے اس سے بڑھ کر پاکیزگی کس کو نصیب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر نجاست کو ان کے وجود سے دور فرما دیتا ہے۔ حکم ہو جاتا ہے کہ یہ میرے مقرب بندے ہیں، ان کی زندگی بھی پاک۔ وہ پھر اس کو سادہ الفاظ میں لے لیں تو یہ آخری بات وقت ہو گیا کہ میں اسے سادہ الفاظ کے اندر اور مزید آسانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہو، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہے اور وہ ہمیں پاک کیے ہوئے ہے، وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، ہم اس کی دوستی میں کس مقام پر ہیں، ہم اس کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہمارے دل کی زمین پر اس کی محبت کا بیج ہے یا نہیں ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ انسان محبوب پہلے بنتا ہے، محب بعد میں بنتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہو کہ کیا ہم رب کے محبوب ہیں کہ نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پسند فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ اگر یہ چیز دیکھنی ہو تو فرمایا سب سے پہلے اپنی نگاہ کو دیکھ۔ پہلی کیفیت کیا تھی کہ ہم اپنی نگاہ کو خود پاک کرتے تھے، اب حدیث پاک میں فرمایا سب سے پہلے اپنی نگاہ کو دیکھ، اگر تیری نگاہ پاک ہے تو سمجھ جا کہ رب تیری نگاہ کا محافظ بن گیا ہے۔ اگر اپنی نگاہ کو پاک نہ پائے تو سمجھ جا کہ رب ابھی تیرا محافظ نہیں بنا، رب نے تجھے ابھی اپنی محبت کے لیے چنا نہیں ہے، رب نے تجھے اپنی رحمت، اپنے کرم اور فضل کے لیے چنا نہیں ہے، تیرے وجود پر ابھی رب کی رحمت کا سائبان تنا نہیں ہے۔ چونکہ جن کے اوپر اللہ کی رحمت کا سائبان تن جاتا ہے تو وہ ان کی نگاہوں کا رب خود محافظ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا اپنی زبان کو دیکھ، کیا تیری زبان سے ایسے الفاظ سرزد تو نہیں ہوتے جسے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے؟ اگر ایسی تیری زبان سے ایسے الفاظ سرزد ہوتے ہیں تو پھر سمجھ جا کہ رب تیری زبان کا محافظ ابھی نہیں بنا، ابھی وہ محب اور محبوب کا رشتہ قائم نہیں ہوا۔ پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھ، کیا ظلم کی طرف تو نہیں اٹھتے؟ اپنے قدموں کو دیکھ۔ پھر فرمایا اپنے دل کے حال کو دیکھ، کیا تیرا دل ایسے کاموں میں تسکین حاصل تو نہیں کرتا؟ تیرے دل کا سکون اور تسکین کہیں ایسے کاموں میں تو نہیں جسے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے؟ کیا تیرا دل ایسے کاموں کو کرنے کے بعد سکون محسوس کرتا ہے جس کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے؟ تو پھر سمجھ جا رب تیرے دل کا محافظ ابھی نہیں بنا۔ اور اگر اپنی نگاہ کو پاک جانے، اپنے ہاتھوں کو پاک جان، اپنی زبان کو پاک جان، اور اپنے دل کی کیفیات کو ایسا پالے کہ جس کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے تیرا دل اس سمت نہیں جاتا، اور جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے تیرا دل وہی کرتا ہے، تو پھر سمجھ جا تیرے دل کا سکون ایسے کاموں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جیسے اگر نماز اگر آپ کی رہ جائے تو دل مچھلی کی طرح تڑپے، اور اگر آپ کا ذکر رہ گیا تو آپ کا دل اسی طرح سے بے چین اور بے قرار رہے، اور ذکر کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اسے تسکین، تیرے دل کا سکون نماز میں تجھے مل جائے، تیرے دل کا سکون اللہ کی یاد میں تجھے مل جائے، تو پھر سمجھ جا کہ رب تیرے دل کا محافظ بن گیا ہے۔ تو پھر فرمایا جنہیں جو میرے خاص بندے ہیں، جن سے میں راضی ہو جاتا ہوں، میں سر تپا ان کا محافظ بن جاتا ہوں، میں ان کی نگاہ کو بھی پاک کر دیتا ہوں، میں ان کے ہاتھوں کو بھی پاک کر دیتا ہوں، میں ان کی زبان کو بھی پاک کر دیتا ہوں، میں ان کے دل کو بھی قلب سلیم بنا دیتا ہوں۔ تو پھر میں ان کے
سرتپا وجود کا محافظ بن جاتا ہوں، پھر جو میرے ہیں اے شیطان تیرا ان پر زور اور نہیں چل سکتا۔ اور کیوں نہیں چل سکتا؟ میں چلن ہی نہیں دیتا، میں ان کا محافظ خود بن جاتا ہوں، میں ان کی دل کی زمین کو خود پاک اور پاکیزہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ کا وقت ہو گیا، تو آخر کے اندر ایک بات جی میں آ گئی، تو جی چاہتا ہے کہ آپ سے کروں۔ ہماری زندگی کے اندر، ہر شخص کی زندگی کے اندر کوئی ایک آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم اس جیسے بن جائیں۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے، خواہ وہ آپ کے والدین میں سے ہو، کوئی شخص دوست احباب میں سے ہو، کوئی جسے آپ پسند کرنے لگ جائیں اور ایک محبت کا رشتہ آپ کے اور اس کے درمیان میں قائم ہو جائے، تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب جیسا بن جاؤں۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام کذب خامیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان طرح رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ السلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھ رہا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔